السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 13 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ نمبر 12 نہیں دیکھی، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، ارطغرل غازی حالی بازار کو فروخت ہونے سے روک دیتے ہیں اور معاہدے کی کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں، جبکہ کراچی حصار قلعے میں یورگو عارض سے ملنے آتا ہے اور عزیز اسے دیکھ جاتے ہیں اور اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ترگت چاودھار قبیلے میں اسلحان خاتون کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ترگت اسلحان خاتون کو حالی بازار میں پیش آنے والے سارے واقعے سے آگاہ کرتا ہے۔ اسلحان خاتون کہتی ہیں سانچار سردار اعلیٰ کے خلاف تلوار کیسے نکال سکتا ہے۔ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب کل حالی بازار کے جرگے میں سانچار صاحب کا فیصلہ سنائیں گے۔ پھر اسلحان خاتون کہتی ہیں بہادر صاحب نے میرے قبیلے کے سرداران کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اس پر ترگت کہتا ہے اسلحان خاتون ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ جرگہ ملتوی کر دیں، اپنے سرداران کو بتائیں کہ یہ سردار اعلیٰ ارطغرل صاحب کا حکم ہے کہ جب تک بہادر صاحب کا باقی قبیلہ یہاں نہیں آ جاتا سرداری کے لیے کوئی جرگہ منعقد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں آپ دیکھیں گے ارطغرل غازی اپنے بیٹوں اور حلیمہ سلطان کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں گندوز ہمارے مقصد کی حفاظت سب سے زیادہ کر رہا تھا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں میرے گندوز کا دل اس زجان اور اس کے لاپرواہ سرداروں سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہیں حضور آپ نے زجان کو سرداری سے ہٹا دیا ہے، برائے مہربانی اس پر مزید سختی مت کریں۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں حلیمہ سلطان صورتحال ایسی نہیں جیسی نظر آتی ہے، یہ ہجرت اور بازار کا بیچنا اس کی طرح میں بڑی چالیں ہیں۔ زجان کو پتا لگے گا کہ اس کی کوتاہی کی کیا قیمت ہے اور وہ اپنی غلطی کی قیمت چکائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے جنگل میں امیر صاحب الدین کے پڑاؤ میں بہادر کوپے کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے میری آنکھوں کے سامنے میرے سپاہی کو مار ڈالا، اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں اس کا گلا دبا دیتا اور اس کی لاش کووں کو کھلا دیتا۔ یہ سن کر کوپے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، ارطغرل ان زمینوں میں سردار اعلیٰ ہے، اگر تم سردار اعلیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہو تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو، اب صبر کرو، یہ صبر کا وقت ہے۔ بہادر صاحب سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھیں، بہت جلد سلطان کا حکم آ جائے گا اور مجھے ان زمینوں سے جانا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ارطغرل سردار اعلیٰ ہے، کیا وہ آپ کو یہاں رکھے گا؟ آپ ان زمینوں پر تبھی رہ پائیں گے جب ارطغرل چاہے گا۔ اب فوراً اپنے قبیلے جائیں اور سرداروں کو اکٹھا کر کے کل صبح جرگہ بنائیں اور چاودھار کی سرداری حاصل کریں۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے امیر حضرت جیسا آپ کا حکم۔ اس کے بعد بہادر کوپے کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں ارطغرل غازی، زجان، حلیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان سرداری خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور ارطغرل غازی غصے میں زجان کی تلوار نکال لیتے ہیں اور سرداری نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں زجان جب میں اس سرداری نشست پر بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں صرف ایک مقصد تھا، اس مقصد کے لیے میں بابا کی نصیحت سے محروم ہو گیا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے قبیلے کو بغیر سربراہ اور مایوس حالت میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اور میرے بھائی نے کیا کیا، اسے بہت سے لوگوں کی یادوں کو مٹی میں دفنا کر بھاگنے کی جلدی تھی۔ یہ سن کر زجان کہتا ہے بھائی آپ میرے لیے جو بھی سزا تجویز کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔ زجان روتے ہوئے کہتا ہے بھائی میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں آپ جیسا طاقتور اور شیر دل نہیں بن سکا، میں بس یہی کر سکتا تھا۔ زجان کو روتے ہوئے دیکھ کر حلیمہ خاتون آگے آتی ہیں اور ارطغرل غازی سے کہتی ہیں بیٹا اگر کوئی جرم ہوا ہے تو ہم سب اس میں مجرم ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں امی جان آپ اس معاملے سے دور رہیں، جو سرداری کی نشست پر بیٹھتا ہے اسے یہ جاننا ہوتا ہے کہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ پھر زجان کہتا ہے بھائی آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا اور عارض نے کہا تھا کہ وہ اپنے تاجروں کو یہاں سے ہٹا لے گا، اس لیے میں نے بازار کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں زجان کیا تمہیں پتا ہے کہ گورنر عارض کون ہے؟
ہے جس نے مجھ پر اور میرے سپاہیوں پر حملہ کیا اور سپاہیوں کو مار دیا وہ گورنر آرس ہے۔ یہ سن کر زوجان کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں جو کچھ میں نے یہاں کہا وہ راز رہنا چاہیے، جو کچھ آرس نے کیا بہت جلد اس کا حساب ہوگا۔ پھر وہ زوجان سے کہتے ہیں زوجان تمہارے اس جدوجہد میں کوئی جگہ نہیں، اب میرا فرمان یہ ہے کہ اپنا سامان اکٹھا کرو اور فوراً اپنے بھائیوں کے قبیلے واپس چلے جاؤ، جب تک میں نہ کہوں واپس مت آنا۔ یہ سن کر زوجان روتے ہوئے کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کراچیسار قلعے میں یورگو آرس سے ملنے کے بعد نیکو کو لینے کے لیے قلعے سے باہر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قلعے کے بازار میں پہنچتا ہے اتسیس اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ اتسیس کو دیکھ کر یورگو اتسیس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اتسیس یورگو کے منہ پر زور سے مارتا ہے جس کی وجہ سے یورگو بے ہوش ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب کائی قبیلے میں ارطغرل غازی اپنے سرداران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ارطغرل غازی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کس نے جال بچھایا، ہمارے لیے جال بچھانے والا گورنر آرس تھا۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے بھائی پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، فوراً اس ذلیل کافر کا سر اتارتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں میں اس کے لیے ایک بڑا جال بچھاؤں گا، میں اسے قلعے کی دیواروں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آرس کا امیر سعد الدین سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ میں ایسے کروں گا جیسے میں کچھ نہیں جانتا، ہم قلعے میں آرس سے ملاقات کے لیے جائیں گے اور میں اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا تاکہ ہم قلعے میں آرس کی طاقت کا اندازہ لگا سکیں۔ دوسری جانب قلعے میں یورگو کو بے ہوش دیکھ کر دو سپاہی اس کے پاس آتے ہیں اور اتسیس ایک دم سے نکل کر ان پر حملہ کر کے انہیں بھی مار دیتا ہے اور پھر یورگو کی لاش کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے چادار قبیلے میں بہادر اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کل ارطغرل تمام سرداران کے سامنے میرے بیٹے اور میرے قبیلے کا فیصلہ کرے گا، دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ سن کر سنچار کہتا ہے بابا وہ کون ہوتا ہے سرداران کے سامنے ہمیں فیصلہ سنانے والا؟ یہ سن کر بہادر غصے میں کہتا ہے سنچار جس چیز کے بارے میں پتا نہ ہو اس میں دخل اندازی مت کرو، ارطغرل ان سرزمینوں کا سردار اعلیٰ ہے۔ پھر کراچا کہتی ہے سنچار یہ دماغ سے کام لینے کا وقت ہے، کل بہادر صاحب اپنے آباء و اجداد کے خیمے میں جرگہ منعقد کریں گے، پھر بہادر صاحب ارطغرل کے جرگے میں چاردار کے سردار کے طور پر جائیں گے۔ بہادر کہتا ہے ابھی ارطغرل کو حکمران کھینے دو، وقت آنے پر اصل حکم نامہ میں جاری کروں گا۔ اسی دوران وہاں کرجا آتا ہے اور بہادر سے کہتا ہے بہادر صاحب اسلحہ خاتون باقی سرداران کے ہمراہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر بہادر حیران ہو جاتا ہے اور پھر کرجا کے پیچھے پیچھے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسلحہ خاتون چادار کے سرداران کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران وہاں بہادر آتا ہے، اسلحہ خاتون بہادر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں آپ سے ایک ضروری معاملے پر مشاورت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بہادر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اسلحہ خاتون میرے علم میں لائے بغیر اس مشاورت کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اسلحہ خاتون کہتی ہیں بہادر صاحب میں جرگے کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں نے سرداری کے لیے کل ہونے والا جرگہ ملتوی کر دیا ہے اور یہ ارطغرل صاحب کا حکم ہے جب آپ کا باقی قبیلہ بھی یہاں آ جائے گا تو ہم مل کر چادار کے نئے سردار کا انتخاب کریں گے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے اسلحہ خاتون آپ کو ایسا کرنے کا نہ کوئی حق ہے اور نہ اتنی طاقت، ارطغرل کے دم پر سوار ہو کر آپ نے چادار کو بہت ذلیل کیا ہے، لیکن اب میں یہ مزید نہیں ہونے دوں گا، کل صبح سرداری کے لیے جرگہ منعقد ہوگا۔ اس کے بعد بہادر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسلحہ خاتون کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں موجود تمام سرداران اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہادر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلحہ خاتون بھی سرداری نشست سے اٹھ کر بہادر کے پاس آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں بہادر صاحب کیا سردار اعلیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد اب آپ میرے خلاف بھی بغاوت کریں گے؟ یہ سن کر بہادر کہتا ہے سرداران کے ساتھ مل کر میں نے جرگہ بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ارطغرل صاحب کو ہمارے جرگے میں مداخلت کا کیا حق ہے؟ یہ سن کر وہاں موجود ایک سردار کہتا ہے بہادر صاحب ارطغرل صاحب صرف سردار اعلیٰ نہیں بلکہ ارطغرل صاحب ایک ایسے بہادر ہیں جنہوں نے ہمارے قبیلے کی عزت کی حفاظت کی اور اس راستے میں انہوں نے بہت سے شہید قربان کیے ہیں۔ اور بہادر کہتا ہے آج نہیں تو کل جرگہ
जिसका जरूर मुनकिद होगा और मैं चावदार का सरदार बनूंगा। इसके बाद बहादुर कहता है जो सरदार मेरी हिमायत करते हैं वो मेरे साथ चले। ये सुनकर वहाँ मौजूद सिर्फ 2 सरदारान ही बहादुर के साथ खेमे से बाहर जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद गाय कमरे में आप देखेंगे हाइमा खातून अपने चारों बच्चों की पहली टोपियां देखकर बहुत रो रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ अब्दुल गाजी आते हैं और हाइमा खातून अब्दुल गाजी से बहुत प्यार करती हैं और कहती हैं बेटा तुम्हारे सर के एक बाल पर भी मेरी जान कुर्बान, तुम हमारा वाहिद भरोसा हो, तुम वापस आ गए मेरे लिए यही काफी है। हाइमा खातून कहती हैं बेटा जुजान की वजह से मेरा दिल बिखर गया है, अगर तुम सब भाई इकट्ठे होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इस पर अब्दुल गाजी कहते हैं अम्मी जान जुजान को भी पुख्ता होने की जरूरत है, मैंने जो जरूरी था वही किया। मैं चाहता हूँ कि जुजान को अपनी गलती का एहसास हो, जब उसे एहसास होगा तो मैं उसे कबीले वापस ले आऊंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कराची हिसार किले में आरिस मारिया के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और आरिस से कहता है जनाब किले से 2 सिपाहियों की लाशें मिली हैं। ये सुनकर आरिस गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है उन्हें किसने मारा। इस पर वो सिपाही कहता है जनाब हम नहीं जानते, हमें कोई सुराग नहीं मिला। इस पर आरिस कहता है पूरा किला छान मारो, जिन्होंने ये किया उन्हें तलाश करो, जब तक तुम उन्हें ढूंढ नहीं लेते तुम में से कोई सोएगा नहीं। ये सुनकर कमांडर वहाँ से चला जाता है। फिर आरिस कहता है अगर अर्तगल जानता हुआ कि उसे जान में फंसाने वाला मैं हूँ फिर क्या होगा, अगर वो मेरे साथ खेल खेल रहा हुआ तो। इसके बाद आरिस शदीद गुस्से में अब्दुल गाजी की तलवार को दरवाजे पर दे मारता है और हाली बाजार के सराय में आप देखेंगे गोपे गुप्तुक के साथ मौजूद होता है और वो एक तीर बना रहा होता है। गोपे गुप्तुक से कहता है अर्तगल की वापसी के पेश नजर हो सकता है सुल्तान मुझे जल्द ही कोनिया वापस बुला ले, लेकिन हम इन जमीनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कल सबसे पहले हम आरिस की तरफ जाएंगे, हमें अपना मुहाज मुस्तहकम करना होगा। अर्तगल उस जाल वाले मामले को हल करने के लिए जो कर सकता है करेगा। इस पर गुप्तुक कहता है अगर उसे पता चल गया कि उस पर हमला करने वाला आरिस है तो वो आप तक भी पहुंच सकता है। इस पर कोपे कहता है अर्तगल को नाकाम करने के लिए मुझे जो भी करना हुआ करूंगा, अगर मुझे किसी से भी इत्तेहाद करना पड़ा चाहे वो कोई भी हो तो मैं करूंगा, अगर मुझे इन जमीनों से जाना हुआ तो मैं हर हाल में उसके पार काट दूंगा। तो नाज़रीन, सीजन 4 की एपिसोड नंबर 13 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।